الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نادى ينظر لجاية تجده وعمل لك في النواعم كل هم وكل غم شان جميل بأكملك لا أخبر بنبوتك يا محمد بولايتك بأليا قرآن کی تیسرا سورہ سورہ آل عمران سورہ آل عمران سے مراد تفاصیل میں مورخوں نے 3 عمران لکھے، ایک حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے والد عمران اور ایک حضرت عیسیٰ کے نانا عمران اور ایک حضرت عمران علیہ السلام نام ہے اور کنبیت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مورخوں نے کنبیت اس لیے مشہور کی کہ اگر حضرت عمران کہتے تو بچے پوچھتے یہ قرآن میں آل عمران کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صفدری یا علی، نعرہ میثمی یا علی، نعرہ بوذری یا علی، نعرہ پنجتنی یا علی، نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب وہ تینوں عمران میں سے جو بھی کہے ہم مانے، لیکن قرآن میں سورہ عمران نہیں، سورہ آل عمران ہے۔ وہ جو کوئی عمران کہے اس کی آل ہونا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد کی اگر بات کی جائے تو حضرت ہارون کی کوئی اولاد نہیں، حضرت موسیٰ کی ایک بیٹی کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم اور داماد کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم۔ اگر حضرت عیسیٰ کے نانا کی بات ہو تو حضرت عیسیٰ کے نانا کی ایک بیٹی حضرت مریم، ان کے بھی ایک بیٹے حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اب تک وہی ہے، نکاح ہوا نہیں۔ آل عمران کوئی نہیں۔ اب کوئی عمران بچے ہیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلام سب سے زیادہ مقروض ان کا ہے۔ 3 دن دعوت ذوالعشیرہ میں ان کے گھر سے روٹیاں اور گوشت کا سالن بٹتا رہا، اور اگر مولانا سے پوچھو کہ حضرت عمران علیہ السلام کا گھر کہاں تھا، وہ تھا مکے میں، اور اگر پوچھو کہ اللہ کا گھر کہاں تھا، وہ بھی مکے میں۔ پھر دعوت ذوالعشیرہ اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، حضرت عمران کے گھر کیوں ہوئی؟ تو مولانا کا جواب آئے گا، اللہ کے گھر میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں بت رہتے تھے۔ پھر مؤرخ نے یہ مانا ہے اللہ کے گھر بت تھے، حضرت عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل یا علی یا علی علی اکبر اللہ علی اکبر اللہ علی اکبر اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہر مکہ میں دور جہالت میں قحط پڑ گئی تھی، ایک پانی کا خطرہ نہ برس رہا تھا، ایک دانہ اناج کا نہ ہو رہا تھا۔
بتوں کے سامنے سرتے تھے، اور یہ قریش والے اتنے خوددار تھے کہ یہ دوسرے قبیلے کے بت کی پرستش بھی نہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن رکھا جائے، اس کا نام ہو یوم دعا۔ ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کر آئے اور لا کر فلاں پہاڑ کے سامنے میدان ہے، اس میں لا کر رکھ دے، اور رکھ کر جو بھی اپنے بت کی پرستش کرے اور کہے کہ بارش ہو، اس کے کہنے سے بارش ہو، سارا مکہ اس کے بت کی پرستش کرے گا۔ تو قبیلے بڑے بھی ہوتے تھے، چھوٹے بھی ہوتے تھے، قبیلے امیر بھی ہوتے تھے، قبیلے غریب بھی ہوتے تھے۔ غریب قبیلے کا بت غریب ہوتا تھا، امیر قبیلے کا بت امیر ہوتا۔ امیر قبیلے والوں کے بت کے ہاتھوں میں ہوتی تھی سونے کی چوڑیاں، گلے میں جواہرات، سونا چاندی۔ غریب قبیلوں کا بت کسی کا آٹے کا، کسی کا دال کا، کسی کا کھجور کا، سب لے کر آ رہے تھے میدان میں اپنا اپنا خدا اٹھا کر، کاندھوں پہ 2-3 افراد لا رہے تھے، بس یہ سوچ رہے تھے کہ آج عزت رہ جائے، کچھ ہو نہ ہو، بس بارش ہو جائے، سارا مکہ ہمارے بت کی پرستش کرے۔ اتنے میں یہ لائے، جس کا امیر بت تھا اس نے کہیں بلندی پہ رکھ دیا، غریب قبیلوں نے کہیں نیچے رکھ دیا۔ اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا دن رکھا جائے، تو یہ سب قریش والے غلام تھے، ہاشمی سردار تھے، بغیر ہاشمیوں کے نمائندگی کے کوئی کام انجام نہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے آج تک ہاشمیوں کا بت نہیں دیکھا، وہ خود اتنے امیر ہیں، اس دور قحط میں ان کے گھر کی روٹیوں سے سارا مکہ زندہ ہے، وہ اتنے امیر ہیں، ان کا بت کتنا امیر ہوگا؟ تو ان کے قریش کے تھے 40 سردار، ان 40 سردار میں سے چنے گئے 20 یا 10، ان کے اندر سے پھر چنے گئے 3 تھی مشرکوں کی تعداد، ہمیشہ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ میثمی، نعرہ قائمی، نعرہ پنجتنی، نعرہ سلوان۔ یہ 3 گئے، جا کر انہوں نے حضرت عمران علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی روٹیاں چاہیے تو لے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کوئی ذخیرہ؟ آواز آئی کوئی ذخیرہ نہیں۔ انہوں نے کہا ایسا ایسا فلاں پہاڑ کے سامنے کے میدان میں ہونے والا ہے، آپ اپنا بت لے آئیں۔ تو جب سجے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے بتوں کے سامنے سر ٹیکے، ان کی پرستش کرنے لگے، کہتے تھے بارش ہو جائے، بارش ہو جائے۔ نظریں تھی ہاشمیوں کے دروازے پہ، آج تک ہم نے ان کا بت نہیں دیکھا۔ اتنے میں صحن حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دروازہ کھلا۔ پہاڑی کے پیچھے سے آپ آئے، پہاڑ پہ چڑھائی شروع کی، پہاڑ کی بلندی پہ گئے، زانوں پہ 5 سال کے چھوٹے محمد مصطفیٰ کو رکھا، رکھ کے ہاتھوں کو
हुई। सुबह के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, सुबह के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तोला अली मौला, अली मौला, नबी के साथ खुदा बोला अली मौला, अली मौला, सलावत बाबा से बुलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतने में बारिश हुई और अल्लाह और हजरत इमरान के दरमियान पहले समझौता था कि आपका अली मेरे घर आएगा, मेरा नबी आपके घर आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली, या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अल्लाह ने कहा बाद में बंदे ये न कहें कि बंदा होकर अल्लाह से मुकाबला करता रहा, मैं एक एहसान आपसे ज्यादा कर देता हूँ, मैं एक एहसान आपसे ज्यादा कर देता हूँ। आप मेरे अली का निकाह, आप मेरे नबी का निकाह फर्श पर पढ़ाइएगा, मैं आपके अली का निकाह फर्श पर पढ़ाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने पहाड़ की बुलंदी पे मोहम्मदन रसूल अल्लाह का ऐलान कर दिया, हम भी पलों का मिंबर बनवा के उस पे अली वली अल्लाह का ऐलान करवाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या हैदरी, या हैदरी, या अली सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनकी वजह से तहफ्फुज़े दीन हुआ। 3 साल कुरैश वालों ने बॉयकॉट किया खानदान बनी हाशिम का। 3 साल आप शुदाए अबू तालिब में रहे। दरख्तों के पत्ते काट कर छोटे बच्चों को खिलाए जा रहे हैं, गुर्बत का आलम ये है। पानी उबाल उबाल कर छोटे बच्चों को पिलाया जा रहा है। रोज अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम 3 साल तक पहाड़ पे चढ़ते थे, एक दोष मुबारक पे मशकीज़ा रखते और एक हाथ से पहाड़ का सहारा लिए आते, आकर छोटे बच्चों को पानी पिलाया करते थे। और बाद में जब हजरत अबू तालिब नीचे आए तो कहते हैं कि हजरत अबू तालिब की सिर्फ हड्डियां नजर आया करती थी। और रिवायत के अल्फाज है, रसूल अल्लाह ने ऐसे अपने 2 हाथ, रसूल ने अपने 2 हाथ अपनी पेशानी पर रखे, रख के कहा, चचा इमरान आपका बड़ा एहसान, चचा इमरान आपका बड़ा एहसान। हम भी मिंबर से ईमान हजरत इमरान नहीं पढ़ते, हम तो इस्लाम पे एहसान हजरत इमरान पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली की बादशाही है अली मौला, अली मौला, अली इसमें इलाही है अली मौला, अली मौला, अली इसमें इलाही है अली मौला, अली मौला। सलवात बाबा से बुलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान में आले इमरान है, पर्दे में लाले इमरान। ला
تو حضرت عمران نے کہا اگر میرے بعد دین کو ضرورت پڑے تو میری آل حاضر۔ کربلا میں ہم سب یہ پیغمبر تھے جنہوں نے اس کی بات کے اوپر تحفظ دین پہ چلے۔ ہائے واحد شہید کربلا شہزادے علی اکبر جن کو 3 افراد سے بدائی نہیں۔ پہلے آئے امام حسین کے پاس، آ کے کہا بابا میں رن میں جانا چاہتا ہوں۔ امام مظلوم واجب فریضے سے نہیں روکتے، صرف کہا بیٹا جائیں، لیکن جا کر بھائی پھوپھی اور اماں سے ضرور بدائی لے لے۔ گئے اس خیمے میں جہاں چودھری امام سجاد علیہ السلام ایک حصیر پہ لیٹے تھے۔ آئے، آ کر ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کیا۔ بوسہ دیتے دیتے پیشانی تک پہنچے۔ چوتھے امام نے سوال کیا بھیا اب کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ اتنا بوسہ دیتے ہیں؟ امام نے یہ پوچھا تو شہزادے علی اکبر نے جواب دیا بھیا میں بابا پر قربان ہونے جا رہا ہوں۔ امام نے کہا اگر مجھے اجازت ملتی تو میں بھی بابا پہ قربان ہونے جاتا۔ شہزادے علی اکبر نے کہا نہیں بھیا آپ امامت کے وارث ہیں، نہیں بھیا آپ امامت کے وارث ہیں۔ اس خیمے سے نکلے اور گئے پھوپھی کے پاس، پھوپھی سے بدائی کی، وہاں سے نکل کر آئے ام لیلا بی بی کے خیمے میں، آ کر کہا اماں میں رن میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ بی بی ام لیلا نے منع نہیں کیا لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا علی اکبر آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں، علی اکبر آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں، آپ کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ شہزادے علی اکبر نے کہا اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ نے آپ سے سوال کیا کہ میرا حسین تو مارا گیا تھا تو نے اپنا علی اکبر روک لیا، تیرا علی اکبر میرے حسین سے زیادہ پیارا تھا۔ بی بی ام لیلا نے کہا علی اکبر اب میں نہیں روکوں گی۔ علی اکبر جائے تو پھر حامد ابن مسلم راوی ہے اہل سنت کا، وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک نوجوان ہے جب بھی خیمے سے باہر آنا چاہتا ہے پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ میں نے حسین
को, आने दो अली अकबर को। बाजू पकड़ के घोड़े पे सवार किया और कहा, ऐ अली अकबर, जब तक फौजों में न पहुंचेगा चेहरा पलट पलट कर दिखाते रहिएगा। और रानी कहता है कि जैसे जैसे आपकी रफ्तार बढ़ती जाती थी, इमाम हुसैन की रफ्तार बढ़ती थी। इमाम हुसैन ने कपड़ा अपनी पुश्त पे बांध लिया। अरे कमर तो हजरत अब्बास के बाद खम हो चुकी थी। शहजादे अली अकबर के बाद आंखों की बीमारी चले गई। एक दफा शहजादे अली अकबर ने कहा, एक बार मुंह फेर के दिखा दूं। जैसे ही मुंह फेरा तो देखा कि इमाम हुसैन पीछे आ रहे हैं। बहुत गैरतमंद थे शहजादे अली अकबर। कहा कि मेरी गैरत को गवारा नहीं कि मेरा ज़ईफ़ बाप मेरे पीछे आए। शहजादे अली अकबर ने अपने आप को घोड़े से गिरा दिया और कहा, बाबा आपने तो मुझे विदा कर दिया था, फिर पीछे क्यों आए? इमाम हुसैन ने जवाब दिया, अली अकबर, अगर आप साहिब औलाद होते तो आपको समझ आता। शहजादे अली अकबर ने कहा, बाबा हुसैन, आपने बाप बन के विदा किया था, अब इमाम बन के विदा कर दे, अब इमाम बन के विदा कर दे। शहजादे अली अकबर गए फौजों में, तो इमाम हुसैन ने जैसे ही खैमे को देखा कि खैमे के डर से दो पांव नजर आ रहे हैं। कहा, बीबी उम्मे लैला अंदर चली जाए, दुआ मांगे। इमाम हुसैन न चाहते थे कि माँ देखे जवान बेटे के सीने में बरछी की अली। इतने में एक
الذي